اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زندگی کی آپ کی سب سے بڑی نعمت تو رکھا ہے، آزمائش کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ آپ کی جب آپ ڈیورنگ ڈیلیوری، ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ دعا کرو، اللہ یہ مت دعا کرو مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے، یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے، بیٹا یا بیٹی، صحت اور زندگی کے ساتھ دے۔ اپنے چاروں، وہ تو ایک ٹپیکل زبان بولتے تھے کہ چاروں ہاتھ پاؤں سلامت دے، مین کسی قسم کی معذوری نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جو دیتا ہے بہترین ہوتا ہے۔ پر آج کل بہت زیادہ ایک چیز جو بچوں جس کے پیشنٹ بچے بہت زیادہ آتے ہیں وہ آٹزم ہے۔ آٹزم ایک ڈیزیز ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بچوں کی افیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آٹزم زیادہ کیوں اب بڑھتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ بہت زیادہ پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، بہت چھوٹے عمروں میں بچوں کا۔ ایک تو شاید ہمیں شادی سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ضروری، میں تو سمجھتی ہوں نکاح نامے پہ لگا دینا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ ہونا، بلڈ ان کے ٹیسٹ، گروپ کیا سچویشن ہے، قریبی رشتہ داریاں تو نہیں چل رہی، شادیاں قریبی رشتہ داروں میں تو نہیں چل رہی، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ہم کس طرح ان بیماریوں کے کیا اسباب ہیں، کہاں کمی پیشی رہ جاتی ہے کہ بچوں کی گروتھ یا دماغی گروتھ میں کمی پیشی آتی ہے۔ ہم اپنی دوران حمل ہم اپنی خوراک کو کیسے مینٹین کریں کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ اور بہت لیٹ پریگننسیز جو ہوتی ہیں کہ لوگ بہت لیٹ کر کے شادی کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو پریگننسیز ہوتی ہیں وہ اتنی ہیلدی پریگننسیز نہیں ہوتی۔ تو خدا را اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے آپ ایک انسان کو دنیا میں لا رہے ہوتے ہیں، اس کی صحت، اس کو مکمل صحت والا زندگی والا لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن خوراک کے حوالے سے، زندگی کے پیٹرن کے حوالے سے جو ٹیسٹ، جو پریکاشنز آپ لے سکتے ہیں وہ ضرور آپ لیجئے۔ لیکن جب ایسا ہو جائے اس کے بعد کوئی ان کی کونسلنگ ہوتی ہے، ان بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں، تھیراپی ہوتی ہے، اور ان کو آپ بالکل عام زندگی سے دور نہ لے جائیں، ان کو الگ نہ کریں، ان کو نارمل بچوں میں رہنے دیں، نارمل اسکولوں میں پڑھائیں، ساتھ ساتھ کونسلنگ کریں، ساتھ ساتھ تھیراپی کریں، اور ان کو ایسا بالکل محسوس نہ کروائیں کہ وہ اس معاشرے میں کوئی الگ سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہے، نارمل لائف سٹائل کے ساتھ۔ اور ہاں دیکھیں، اس کا علاج تو اللہ کے کلام سے تو خیر سب چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سکون دینے کے لیے، بچوں کے لیے، دماغ پہ اچھے اثرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سورہ رحمان، بچوں کو سورہ رحمان، بہت قاری باسط کی آواز کی بہت خوبصورت ہے، اور سونے سے پہلے ان کو تھوڑی سی عادت ڈال دیں، وہ کان میں لگا دیں یا ان کے سرہانے موبائل پہ رکھ کر ہلکی آواز میں وہ سنتے ہوئے سو جائیں۔ اس سے ان کے دماغ میں انتشار میں کمی آئے گی، سکون اترے گا، فوکس ہوں گے، آپ بہت امپرومنٹ دیکھیں گے، اور آپ اس کے معجزات بھی دیکھیے گا۔ سورہ رحمان کے میں معجزات، اس کے اوقات بدل دیں تو پڑھنے سننے کے تو کیسے پیشنٹ ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ صبح سننے کے الگ فائدے ہیں، رات کو سننے سے پہلے سننے کے الگ فائدے ہیں۔ بہرحال رات سننے سے پہلے ان کے سرہانے قاری باسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان لگا دیجئے، اور ان سے کہ خاموشی سے لیٹ کے سنتے رہے، تو انشاءاللہ آپ بچوں کے ذہنی رجحان میں، ذہنی انتشار میں بہت زیادہ فرق پائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔